بسم الله الرحمن الرحيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. اللهم فقهنا في الدين آمين. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. um, اپنا ٹاپک شروع کرنے سے پہلے میں اپنا تعارف دینا چاہوں گی. میرا نام اسما خان ہے. پروفیشن میں میرا بیک گراؤنڈ سائیکالوجی آف ریلیجنس میں ہے. میں پاکستان سے پہلی سائیکالوجسٹ آف ریلیجن ہوں الحمدللہ. اور اس کو مزید اسپیشلائز کرنے کے لیے فیلڈ میں میں نے سائیکو تھراپسٹ ٹریننگ میں ایڈمیشن لیا اور میں کینڈیڈیٹ ہوں، ٹریننگ کینڈیڈیٹ کینیڈا سے. اور انشاءاللہ نیت یہ ہے کہ قرآن اور حدیث کی روشنی میں جس طرح سے انسان کی نفسیات کا خیال رکھا گیا ہے، جو کہ ہم بھولتے چلے جا رہے ہیں کافی حد تک، اس کو واپس اس طرح سے بیان کیا جائے کہ لوگوں کو سمجھنے میں آسانی ہو جائے. اور اس چیز کی اہمیت کو واپس اجاگر کرنا کہ ایک انسان اور اس کی نفسیات کا خیال رکھنا، اس کا پاس رکھنا ہر انسان پر کی ذمہ داری ہے، ہر دوسرے انسان کی ذمہ داری ہے. سو اس بیک گراؤنڈ کے ساتھ، اس نیت کے ساتھ چھوٹے موٹے کام ہم نے شروع کیے ہیں. اور میں اپنا آپ کو بہت خوش نصیب سمجھتی ہوں کہ میں سسٹر عائشہ بشیر کے ساتھ اس پروجیکٹ کا پارٹ بنی، اور جو کہ خدیجہ کاؤنسلنگ سینٹر کو رن کر رہی ہیں. اور ماشاءاللہ انہوں نے بہت اچھا انیشیٹو لیا ہے، جس میں آج میں کچھ ایڈ کرنا چاہوں گی اور امید کرتی ہوں کہ انشاءاللہ یہ مفید رہے گا اور ایک میسج ایک عوام تک پہنچے گا. میں نے اپنے ٹاک کو نام دی ہے اسٹاپنگ دی اسٹگما، کیونکہ میری اپروچ مینٹل ہیلتھ کی ہے. تو جب ایک انسان کی مینٹل ہیلتھ کا خیال رکھا جاتا ہے تو اس میں اس چیز کی اہمیت کو سامنے رکھنا بہت ضروری ہے کہ ریپ کیسز میں جو وائلنس کے وکٹمز ہوتے ہیں ان کے لیے یہ اسٹگما ہٹانا اور اس کو ایڈریس کرنا بہت اہم ہے. ہمارے ہاں یہ سمجھا جاتا ہے کہ جس نے کر لیا، جس نے یہ زیادتی کر دی، جو کہ ایک ظالم شخص تھا، وہ شاید چھوٹا گناہ ہے، لیکن جو مظلوم ہے، جو کہ اس پر ظلم ہوا اور اس کو اگر وہ بیان کرتا ہے یا احتجاج کرتا ہے تو وہ بڑا ظلم ہوگا. تو یہ جو ہماری سوسائٹی کے کچھ ان ایکسیپٹیبل کہیں اور سے اڈاپٹیڈ نارمز جو کہ بالکل اسلامک نہیں ہیں، ان کو ایڈریس کرنا بہت ضروری ہے. تو ان کو میں نے نام دیا ہے اسٹگما، اور ان کو روکنا بہت ضروری ہے. اور جب ہم اصلاح شروع کرتے ہیں تو اپنی ذات اور اپنے گھروں سے شروع کرتے ہیں. اگر ہم اپنی ذات اور گھروں میں اصلاح کرنے لگ جائیں تو یہ چیز معاشرے تک اتنی عام نہ ہو سکے. مشکل ٹاپک ہے، حساس ٹاپک ہے، لیکن اس پہ بات کرنا بھی بہت اہم ہے. جو سیکشل وائلنس سے لوگ گزرتے ہیں وہ ایک ٹراما ہوتا ہے. ٹراما ایک نفسیاتی کیفیت ہے جس میں آپ ایک نارمل زندگی نہیں گزار سکتے ہیں. کوئی چیز ہوتی ہے جب وہ کھینچے رکھتی ہے، پکڑے رکھتی ہے. تو ٹراما کی جو کیفیت ہوتی ہے، جو کہ سیکشل وائلنس کی بات آتی ہے، اس سے متعلق کچھ چیزوں کو آج ہم دیکھیں گے. سائیکو سوشل امپیکٹس کیا ہوتے ہیں اس کو، سوسائٹی کے اعتبار سے اور انسان کی نفسیات کے اعتبار سے اس کے کیا اثرات ہوتے ہیں، اور جو وکٹم ہوتا ہے، جو مظلوم ہوتا ہے، اس کی بات کی کریڈیبلٹی کیسے ڈیمیج ہوتی ہے اگر سوسائٹی میں اس کی ایکسیپٹنس نہیں ہے. اور اسلام اس کے بارے میں کیا کہتا ہے. مجھے امید ہے کہ اس سے پہلے آپ سسٹر عائشہ بشیر کی ٹاک سن چکے ہوں گے. انہوں نے اس چیز کو ہائی لائٹ بھی کیا ہے کہ جو کریڈیبلٹی ہے ایک وکٹم کی، وہ چار گواہ نہیں چاہیے اس میں. جس طرح سے ہم زنا کی کیفیت میں اکثر لوگ زنا اور ریپ کو مکس کر دیتے ہیں. اس میں وکٹم کی اپنی
گواہی کافی ہوتی ہے. ہم اس کو مزید ایڈریس کریں گے اور اس کو مزید سمجھنے کی کوشش کریں گے کہ ہم اپنے اعتبار سے اگر ہم وکٹم نہیں ہیں تو ہم کون ہیں. کیا ہم سپورٹر یا ڈیفینڈر ہیں یا نہیں ہیں. سائیکو سوشل امپیکٹس جو ہوتے ہیں وکٹم یا سروائیور پہ وہ فزیکل ہیں, سوشل ہیں, سائیکولوجیکل بھی ہیں. فزیکل کچھ سمٹمس ہیں جو کہ مزید ہمارے کچھ ایکسپرٹس بھی آپ سے ڈسکس کریں گے. ہلکی سی میں اس پہ بات کرنا چاہوں گی, جیسے کہ کچھ پیلوک پینز ہوتی ہیں, آپ کی ہیلتھ رسک پہ ہو جاتی ہے, سلیپ ڈسٹربنسز بہت عام ہوتی ہیں ایسے لوگوں میں, گیسٹرو انٹسٹینل ڈسٹریس آپ فیل کرتے ہیں. سوشل امپیکٹس کیا ہوتے ہیں کہ آپ اپنے سوشل لائف میں اپنے دوستوں میں اور باقی ایکسٹینڈیڈ فیملی میں ایڈجسٹ ہونا مشکل محسوس کرتے ہیں, یا اپنی ورک انوائرمنٹ میں ایڈجسٹ ہونا مشکل محسوس کرتے ہیں. اور ایموشنلی اپنے فیلنگس کے اعتبار سے آپ ڈیٹیچ فیل کرتے ہیں کہ آپ کسی سے زیادہ کنیکٹڈ فیل نہیں کرتے ہیں. آپ کو رشتے بنانے میں مشکل درپیش آتی ہے. یہ سوشل امپیکٹس ہوتے ہیں. سائیکولوجیکل امپیکٹس میں کچھ ریئیکشنز ہوتے ہیں جو آپ جب اسٹریس کی کیفیت میں ہوتے ہیں تو کچھ نیچرل ریئیکشنز آپ کے سامنے آتے ہیں جس میں آپ یا تو اس سے لڑتے ہیں جو آپ کے دل و دماغ میں کیفیت چل رہی ہے, یا آپ فرار کی کیفیت کو پسند کرتے ہیں, یا اس کو اس چیز کو سمجھا یا اس کو ڈیل کیا ہی نہیں جا سکتا, اس کو نظر انداز کر دینا ہی بہتر ہے. اس کو ہم فائٹ اور فلائٹ کی کیفیت کہتے ہیں. پھر ایک خوف کی کیفیت ہوتی ہے جو کہ ہمیشہ آپ کے اندر رہتا ہے, جس کی وجہ سے آپ رشتے نہیں بنا سکتے. وہ خوف جو ہوتا ہے آپ ہمیشہ پری آکوپائڈ, مطلب آپ کا ذہن ہمیشہ آکوپائڈ رہتا ہے کسی سوچ سے, اور اس سوچ میں ہمیشہ خوف ہوتا ہے, ڈینجر کی علامات ہوتی ہیں کہ نہیں کچھ برا ہو جائے. اصل میں ایسے لوگوں کا یہ بلیف بن جاتا ہے, یہ ان کی ایک کیفیت بن جاتی ہے کہ دنیا بھروسے قابل نہیں ہے, دنیا بہت خطرناک ہے. اور جو انٹر پرسنل ریلیشن شپ میں خاص طور پہ وہ رشتوں پہ بھروسہ اٹھ جاتا ہے. بہت سی وجوہات اس کی ہوتی ہیں کہ ایسے واقعہ آپ کے گھروں میں ہو رہے ہوتے ہیں, آپ کے گھر ہی ظالم موجود ہوتا ہے, یا جب کسی پہ ظلم ہوتا ہے تو مظلوم کا ساتھ نہیں دیا جاتا. دونوں ہی کیفیت میں جو مظلوم ہوتا ہے, جو وکٹم ہوتا ہے, جو سروائیور ہوتا ہے, اس کا رشتوں سے بھروسہ اٹھ جاتا ہے. پھر انگزائٹی شروع ہوتی ہے, ڈپریشن شروع ہوتا ہے, سیلف بلیم آ جاتا ہے, آپ کی سیلف اسٹیم لو ہو جاتی ہے, اور وہ ایک پیٹرن سے شروع ہو جاتا ہے جہاں پہ آپ اپنے آپ کو بلیم کرتے ہیں ان حادثات کے لیے جو کہ آپ نہیں چاہتے تھے. ہم اپنا کرٹیسائز کرنا شروع ہو جاتے ہیں, اپنے آپ کو جج کرنا شروع ہو جاتے ہیں, ہارش ہو جاتے ہیں اپنے ساتھ, سخت ہو جاتے ہیں اپنے ساتھ, اور اپنے آپ کو آپ بے بس سے محسوس کرتے ہیں, اور پھر امید بھی چھوٹتی چلی جاتی ہے. ایسے لوگوں کو پی ٹی ایس ڈی بھی ہوتا ہے, جسے پوسٹ ٹرومیٹک ڈس آرڈر کہتے ہیں. اور ریپ وکٹمس کے لیے اسپیسیفک ٹرم آئی بھی ہے آر پی ٹی ایس ڈی. تو ایسے لوگ اس کیفیت سے گزرتے ہیں, اور کچھ لوگ سوسائڈ کی انتہا تک پہنچ جاتے ہیں, جس کا ریٹ ہمیں 30 سے 35% ہائی نظر آتا ہے ینگ سروائیورز میں, ٹین ایج سروائیورز میں. جو سروائیور ہوتا ہے نا, وہ دونوں چیزیں ہوتا ہے, وہ سفر بھی کر رہا ہوتا ہے اور سروائیو بھی کر رہا ہوتا ہے, وہ کسی بیچ کی کیفیت میں پھنسا ہوا ہوتا ہے. تو اس کیفیت سے ایک بندے کو نکالنے کے لیے, کیونکہ حادثہ کوئی بھی حادثہ ہو,
اس سے نکلنا بہت ضروری ہے. جو مینٹل ہیلتھ ہے نا، آپ کی ذہنی کیفیت کا ہیلدی ہونا یا آپ کی دل اور دماغ کی کیفیت کا ہیلدی ہونا. مینٹل سے مراد صرف مائنڈ نہیں ہے، مینٹل مینس یور ہارٹ اینڈ مائنڈ اینڈ بوتھ، رائٹ. جو مینٹل ہیلتھ کے کانسیکوینسز ہوتے ہیں وہ بہت زیادہ اس بات پر منحصر ہوتے ہیں کہ ایک بندہ جو کہ سروائیور ہے وہ پورے حادثے کو کیسے پروسیس کر رہا ہے اپنے دل و دماغ میں. تو جب وہ دل و دماغ میں ایک حادثے کو پروسیس کر رہا ہوتا ہے تو اس میں آپ کے ارد گرد کے لوگ کس حد تک آپ کو سپورٹ کر رہے ہیں، کس حد تک آپ کے ساتھ ایمپتھی کر رہے ہیں، آپ کو سمجھ رہے ہیں، آپ کو بولنے کی اسپیس دے رہے ہیں، آپ کو ٹرسٹ کر رہے ہیں، دے انڈرسٹینڈنگ یو، وہ ایکنالج کر رہے ہیں کہ ہاں جو تم جس کیفیت سے گزری ہو یا گزرے ہو وہ اس حد تک ہی سینسیٹیو تھی جیسا تم بیان کر رہے ہو، رائٹ. تو جتنا آپ کے ساتھ جو دوسرا بندہ ہے یا کوئی فیملی ہے وہ کس طرح سے آپ کو اس پروسیس اس ایکسپیرئنس کو جو آپ پروسیس کر رہے ہیں، جو وکٹم پروسیس کر رہا ہے اپنے دل و دماغ میں، وہ کس طرح سے پروسیس کر رہا ہے وہ اکیلے نہیں کر رہا ہوتا، وہ اپنے ارد گرد کے لوگوں کا انفلوئنس لے رہا ہوتا ہے. تو اس کی پروسیسنگ اچھی یا بری، ہیلتھی یا ڈیمیجنگ ہوگی آپ کے رسپانس پر. تو ہم پر یہ ذمہ داری بنتی ہے کہ اگر ہم پہ کوئی ڈپینڈنٹ ہے، ہمارا بہن یا بھائی یا کزن یا ایون والدین یا بچے یا کوئی بھی ہو سکتا ہے، کوئی بھی ہو سکتا ہے اس حادثے سے گزرتا ہے، تو ہم اس کو سپورٹ دیں، ہم اس سے ایمپیتھیٹک ہوں، ہم اس کی بات کا یقین کریں، جس پہ ہم مزید ابھی بات کریں گے وکٹمس کریڈیبلٹی پہ. ہم اس کو سمجھنے کی کوشش کریں. سمجھ اگر ہم نہیں بھی سک رہے تو اپنی حد الامکان کوشش کی جائے اور یہ ایکسپریس کیا جائے کہ ہم کوشش کر رہے ہیں سمجھنے کی، اور اس کے بعد اس کو اسپیس دیں کہ وہ کھل کے بولے اور جتنا آگے تک بولنا چاہتا ہے بولے، جہاں تک اپنی آواز لے کے جانا چاہتا ہے لے کے جائے. اور ایکنالجمنٹ، سوشل ایکنالجمنٹ کہ ہاں حملہ ہوا ہے، سیکشل اسالٹ، سیکشل حملہ ہوا ہے، زیادتی ہوئی ہے، اس کی اکنالجمنٹ. سوشل لیول، ہم نے خبر سنی، ہم نے کیا کہا، شاید اس سے کپڑے ٹھیک نہیں ہوں گے، وہ اتنی رات کو باہر نکلی کیوں تھی، بچے سمیت لے کے رات 1 بجے سڑکوں میں بھی گھوم رہی ہے. ان سب باتوں کو ایک طرف رکھتے ہوئے ہمیں یہ سوچنا چاہیے کہ اگلے انسان کی کوئی بھی مجبوری ہو سکتی ہے. جب ایک بندہ اسٹریس یا ڈپریشن سے گزر رہا ہوتا ہے، اس کو صبح شام وقت نظر نہیں آ رہا ہوتا، اس کو یہ نظر نہیں آ رہا تو اس کی گاڑی میں پیٹرول ختم ہو جائے گا. اور عورت ذات ہوتی بھی جذباتی ہے. میں خود ایسے خواتین کو جانتی ہوں، میں خود اپنی فیملی میں ایسے لوگوں کو جانتی ہوں جو کہ اتنے جذباتی ہیں کہ وہ اگر کوئی گھر میں کوئی حادثہ ہو جائے یا کوئی مینٹل ٹارچر ہے یا فزیکل ٹارچر ہے تو وہ بغیر کچھ دیکھے اتنی فرسٹریٹ ہو کے، ان کی لمٹ ہوتی ہے کہ وہ اتنی فرسٹریٹ ہوں گی وہ گھر سے نکل جائیں گی بغیر کچھ سوچے سمجھے اور دیکھے، ان کی بس ہو جائے گی. باہر معاشرے کا اتنا علم بھی نہیں شاید کہ کتنی برائی ہے، کچھ بھروسہ اپنے معاشرے پہ، کچھ اپنے لوگوں پہ اکثر ہمیں لے ڈوبتے ہیں. تو وکٹم کو جج کرنے سے پہلے ہمیں اسٹگما سے ہٹنا ہوگا. تو جو پروسیس ہوتا ہے ایک سروائیور کے اس ٹراما آف ریپ سے ریکوری کا اور ریزیلینس کا کہ وہ باؤنس بیک ہو اپنی نارمل لائف میں یا ایک حد تک نارمل لائف آپ گزار سکے، وہ بہت ہی ایک کمپلیکیٹڈ ہوتا ہے. ہر کسی کا اپنا ایک یونیک اسٹائل اور یونیک وے ہوتا ہے. کوئی ایک نہیں کہا جا سکتا کہ یہ ایک فارمولا ہے اور یہی اپلائی ہوگا اور یوں ہی لوگ ریکور کریں گے. ہر کسی کی اپنی یونیک پرسنالٹی ہوتی ہے اور یونیک وے میں ریکور کرتا ہے. مگر
कुछ ऐसी चीज़ें जो कि उसमें असर अंदाज ज़रूर करती हैं और बहुत हद तक करती हैं, जबकि वो एक सर्वाइवर अपने माइंड और अपने हार्ट में, दिलो दिमाग में उस हादसे को प्रोसेस कर रहा होता है, उसको रीनरेट कर रहा होता है, उसको एड्रेस कर रहा होता है। जो चीज़ें इन्फ्लुएंस करती हैं वो आपकी ज़ाहिर है एनवायरमेंटल कंडीशंस क्या हैं उस वक़्त, और किस तरह की वायलेंस हुई आपके साथ, कितनी इंजरीज़ आई हैं फिज़िकली, और आपके पास कितना सोशल सपोर्ट है और कितनी रिसोर्सेज़ हैं उसे बाउंस बैक रेज़िलिएंट होने की। रिसोर्सेज़ मतलब कितने, जैसे हम मेंटल हेल्थ सर्विसेज़ प्रोवाइड कर रहे हैं, वो एक रिसोर्स है। आपको आपको एक प्लेटफ़ॉर्म मौजूद है जिसमें आप इसके जहाँ पे आप जाके थोड़ा रिलीफ़ फ़ील करते हैं, थोड़ा रिलैक्स फ़ील कर सकते हैं। आप हेल्प सीक कर सकते हैं, आप गाइडेंस सीक कर सकते हैं, राइट? आप सपोर्ट माँग सकते हैं। तो ऐसी रिसोर्सेज़ और सोशल सपोर्ट का होना, तो इसमें हम इस प्लेटफ़ॉर्म में हम इंडिविजुअली जिस हैसियत में भी हैं, हम कोशिश करेंगे कि हम ऐसे लोगों को सपोर्ट दें, और ना कि हम ज़ालिम का साथ दें और उसको सपोर्ट करें। जैसा कि सिस्टर आयशा बशीर की आपने टॉक में सुना था, तो पुट्टी का वाक़या। घर में मौजूद थे दादी, ताया का चचा थे, उनका साथ दे रही है, जो कि काफ़ी हद तक वो खातून कह रही के ऊपर वो ज़ालिम है। हम उन औरतों में से या उन लोगों में से ना बने। मैं औरतों की बात इसलिए कर रही हूँ कि ये टॉक जनरली आई एम एड्रेसिंग टू वुमेन, गर्ल्स, तो इस वजह से तो सोशल सपोर्ट सिस्टम बनाएं, और अगर आप खुद ऐसी रिसोर्सेज प्रोवाइड नहीं कर सकते तो ऐसे रिसोर्सफुल इदारों से लोगों को जोड़ें जहाँ पे उनको सपोर्ट हासिल हो सके और सर्विसेज प्रोवाइड हो सकें। जो साइकोलॉजिकल इफेक्ट्स होते हैं ना विक्टिम के ऊपर, वो बदतरीन मेंटली वर्स्ट कंडीशन में विक्टिम को ले जाते हैं, अगर कि उसके पास अपनी फैमिली का सपोर्ट ना हो, और मजीद उसके फ्रेंड्स और जो उनके इलाके की अथॉरिटीज़ हैं वो भी उसमें आती हैं, लेकिन पहले फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट इज फैमिली। तो बहन होने के नाते, बीवी होने के नाते, बेटी होने के नाते, कज़न होने के नाते, आप कोशिश करें कि आप वो सपोर्ट बन सकें उन लोगों का जिन पर जिनके साथ ज्यादती हुई है। कहा जाता है कि जो सपोर्टिव फैमिली होती है ना, वो सबसे इम्पोर्टेंट एलिमेंट होता है रिकवरी में साइकोलॉजिकली, और फैमिली में भी सबसे ज्यादा आपकी माँ, आपकी वालदा का क्या रिस्पॉन्स है। तो ये आपकी अब खाला भी माँ जैसी कहते हैं हम, खाला, माँ, उन लोगों का क्या रिस्पॉन्स है आपकी तरफ। अगर खाला इतनी करीब, कुछ लोगों की फैमिलीज में खाला बहुत करीबी रिश्ता, लेकिन वालदा सबसे पहले वो यकीन है। तो अगर आप खाला हैं या वालदा हैं तो इस चीज़ को जरूर मद्देनजर रखें। और मैंने रेफरेंसेस भी दिए नीचे जिन स्टडीज की बेस पर ये आउटकम्स निकाली गई हैं, ये मुसलमान नहीं है जो ये लोग बातें कर रहे हैं। तो विक्टिम्स क्रेडिबिलिटी, what it is and what it is not. कुछ मिथ्स जुड़ी हुई हैं इसके साथ कि ये क्या है और असल में विक्टिम किस कैफियत से गुजर रहा होता है। पहले मिथ ये कि नथिंग हैपेंड, कुछ नहीं हुआ, हादसा हुआ है लेकिन कोई बड़ी बात नहीं है। क्यों? क्योंकि ये कहना कि शायद औरतें इंजॉय करती हैं, कुछ औरतें हैं वो शायद इंजॉय करती हैं बीइंग रेप्ड, या ये कहना कि अगर वो औरत चाहती तो वो रोक सकती थी, ऐसे कैसे किसी ने उसके साथ ज्यादती कर, ऐसे कैसे हो सकता है। तो ऐसी बातें करके उस पूरे हादसे को ऐसे बयान करना कि जैसे कोई बड़ी बात नहीं हुई, जबकि असल में जो विक्टिम होता है वो ये महसूस करता है कि जब नथिंग हैपन वाली मिथ होती है ना, जो आपकी सोसाइटी में, आपके घरों में एग्जिट चल रही होती है,
और ऐसी बातें जब चलती हैं मीडिया में या इर्द गिर्द, तो आप ये महसूस करते हैं कि ये तो कोई इतनी बड़ी बात ही नहीं कि मैं इसको रिपोर्ट करूं। और अगर मैंने रिपोर्ट कर दिया सारा मलबा तो मेरे ऊपर ही आएगा, स्पेशली अगर उसका कोई आई विटनेस नहीं है और जो जालिम है वो आपके ही फैमिली के अंदर है, तो वो एक बहुत बड़ा थ्रेट बन जाता है और वो बहुत डैमेजिंग होता है आपकी नफ्सियात के लिए कि आप खुद सेल्फ क्रिटिसिज्म, सेल्फ हार्म की तरफ चले जाते हैं, फिर सुइसाइडल भी हो जाते हैं लोग। दूसरी मिथ्स जो जुड़ी हुई इसके साथ है कि हो गया लेकिन नो हार्म डन, हो गया अगर कोई नुकसान नहीं पहुंचा, मतलब कोई फिजिकल इंजरी नजर नहीं आ रही, या फिर ये कहना कि उसने तो रेजिस्ट नहीं किया फिजिकली तो नो हार्म डन। और जो विक्टिम होता है वो सारी जिंदगी इस रिग्रेट में रहता है कि मैं ही था जिसने फाइट बैक नहीं किया, और एक बहुत ही शदीद शर्मिंदगी और गिल्ट में जो है वो विक्टिम चला जाता है। और असल में मकसद भी यही होता है, बात दबाना, बात दब जाए। ठीक है, वो जो माशरे की हमारी कच अलमिया, ये ये दिखाना कि जो जुल्म हुआ वो इतना बड़ा नहीं था, लेकिन मजलूम का जुल्म का इजहार करना ज्यादा बड़ा जुल्म हो जाता है। तो जो हम इसको एड्रेस करेंगे और हमें करना चाहिए वो बहुत से लेवल पे है, लेकिन 4 बेसिक लेवल्स होते हैं। एक हमारा पर्सनल लेवल है, अगर हम विक्टिम है या हमारे फैमिली में कोई विक्टिम है, हमें पर्सनल लेवल पे उसको सपोर्ट सिस्टम बनना पड़ेगा और रिसोर्सेज अटैच करना पड़ेगा। फिर पेरेंटल लेवल पे सबसे इम्पोर्टेंट है, सबसे अहम पेरेंट्स में भी वालदा, और विक्टिम जो लड़का हो या लड़की, माँ का रिस्पॉन्स इज वेरी इंपॉर्टेंट। फिर सोसाइटी के लेवल पे हम इसको कैसे एक्सेप्ट कर रहे हैं या उसको आगे कैसे लेकर चल रहे हैं, सपोर्ट सिस्टम कैसे प्रोवाइड कर रहे हैं, कितनी स्पेस दे रहे हैं कि इसके बारे में बात की जाए, उसको रिपोर्ट किया जाए। फिर गवर्नमेंट लेवल पे क्या पॉलिसीज बन रही हैं इसके लिए, उसको इसके लिए क्या सजाएं सामने लाई जा रही हैं और किस हद तक कामयाबी से ऐसे केसेस को डील किया जा रहा है। हम जो हैं वो इस वक्त साइको सोशल लेवल पे बात कर रहे हैं, तो पर्सनल, फैमिली लेवल और सोसाइटी के लेवल पे हर की हद तक हम रहेंगे। हमें बाकी जो आपके लीगल एक्सपर्ट्स हैं इंशाल्लाह वो आपको मजीद लीगल लेवल पे भी गाइड करेंगे इंशाल्लाह। 2018 की रिपोर्ट है मेरे पास जिसमें 33% इजाफा हुआ है एक साल के अंदर रेप केसेस में। 3,800 850 के लगभग केसेस सामने आए, जिसमें से 55% केसेस जो विक्टिम केसेस के जो विक्टिम थे वो लड़कियां थी, और 45% ज्यादा किसी लड़की के साथ नहीं हो रहा। और उसमें से जो सबसे नाजुक उम्र है जो लड़कियों के लिए बताई गई वो 1 से 5 साल है, फिर 16 से 18 साल, और लड़कों के लिए 6 से 10 साल, और उसके बाद 11 से 15 साल। इस चीज को बहुत गौर से देखें। और सबसे ज्यादा केसेस पंजाब में आए हैं, फिर सिंध में, और फिर KPK में रिपोर्ट हुए अभी वल्लाहु आलम। अब अगर हम किसी भी अब्यूज को देखिए, रेप एक बहुत आखिरी हद है। एक इंसान बुराई जब करना शुरू होता है वो एक छोटे लेवल से शुरू होता है, जैसे आयशा बशीर ने बयान किया, गाली गलौज से शुरू करना, गंदी चीजें देखना और दिखाना एक छोटे लेवल से शुरू होता है, और अब्यूज शुरू होता है, उसके वो अब्यूज पे बढ़ता 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 वायलेंस तक जाता है, और फिर सेक्सुअल वायलेंस तक जाएगी बात। तो इसको हमें अपने घरों में ही एड्रेस करना है सबसे पहले, और अपनी जात के अंदर, शायद अपने बहन भाइयों में, अपने घरों के अंदर। तो अब्यूज को एड्रेस करना, अगर अब्यूज हो जाए तो उसको फौरन रिपोर्ट करना चाहिए अथॉरिटीज को, राइट। कोई इसमें इस्लामी मुआशरे के तहत
اس کے ساتھ کوئی اسٹگما اٹیچ نہیں ہے کہ وہ لڑکی یا لڑکا اس کو رپورٹ نہیں کر سکتا یا سکتی یا اس پہ کوئی انگلی اٹھائی جائے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے وقت کا واقعہ ہے کہ انہوں نے عمر کا واقعہ ہے جو کہ اگر ریلیٹ کرے گا کہ انہوں نے مجرم کو سزا دی اور لڑکی کو کہا کہ اب تم پاک ہو. رائٹ. تو ایسے ہمیں واقعات بھی ملتے ہیں. اور پروفیشنل لوگوں سے ہیلپ لیں. اس چیز کا پلیز خیال رکھیں کہ جب ہم بولنے آتے ہیں تو وہ می ٹو والی جو پوری ایک کیمپین چلی سوشل میڈیا میں اسٹارٹ ہوئی, ہر جگہ بولنا, ہر پلیٹ فارم میں بولنا, ٹھیک ہے آپ اس کو وائس دینا چاہ رہے ہیں, آپ جس لیول پہ آپ دینا چاہ رہے ہیں, لیکن جتنا آپ اس چیز کو اپنی فرسٹریشن کو, غصے کو پھیلائیں گے, اپنے بیگیج کو پھیلائیں گے, اتنا فرسٹریشن پھیلتی چلی جائے گی, اس کا حل نہیں نکلتا اکثر اوقات. تو میرا ماننا یہ ہے کہ لوگوں کو یہ گائیڈ کرنا کہ وہ پروفیشنل ہیلپ لیں, ریلیجیس کاؤنسلرس کے پاس جائیں, مسلم مینٹل ہیلتھ پروفیشنلس کے پاس جائیں, ایسے لوگوں کے پاس جائیں کہ جو آپ کا کم سے کم وقت ضائع کریں, کم سے کم آپ کی انرجی اور ایموشنس کو ویسٹ کر کے آپ کو ہیلپ کریں کہ آپ نارمل لائف کی طرح واپس آ سکیں وداؤٹ شیم اینڈ وداؤٹ ریگریٹس. کہ آپ کی غلطی نہیں. ریپ کیسز میں وکٹم کی غلطی نہیں ہوتی. اچھا فیملی اس میں کیا کر سکتی ہے؟ انڈیویجول لیول پہ تو چلو ہم اس کو انکریج کریں کہ پروفیشنل سے جوڑیں یا جڑیں خود اگر ہم وکٹم ہیں, یا ہم رپورٹ کریں یا ان کو انکریج کریں جو وکٹم ہے کہ وہ رپورٹ کر سکیں. فیملی لیول پہ ابیوز کو انٹرپٹ کرنا جب شروع ہو رہا ہے, گالی صحیح چھوٹے لیول سے شروع ہو رہا ہے نا, اس کو روکنا, ہاتھ سے روکیں, ہاتھ سے نہیں روک سکتے زبان سے روکیں, زبان سے چلو دماغ میں برا سمجھیں, لیکن آپ کو دیکھنا پڑے گا کہ ابیوز کو چھوٹے لیول پہ ہی روکنا ہے, جو مزید آپ دیکھ سکتے ہیں کہ برائی کہاں سے کہاں پہنچ جاتی ہے. غلط رویوں کو پوائنٹ آؤٹ کرنا اور منہ سے کہنا بہت ضروری ہے. یہ ہم فیملی ممبرس بالکل کر سکتے ہیں. سیٹ بیک آئے گا, بہت سی باتیں سننے کو ملیں گی, کرٹیسزم بھی آئے گا, لیکن یہ ہمارے رائز میں سے ہے. جو 5 بیسک ہیومن رائٹس ہیں نا, کہ سسٹر عائشہ بشیر نے بھی آلریڈی بیان کیے ہیں, مال کی حفاظت, جان کی حفاظت, دین کی حفاظت, رائٹ, عزت کی حفاظت, تو یہ سارے جو یہ بیسک رائٹس ہیں انسان کے. تو عقل کی حفاظت, رائٹ. تو جب آپ ان بیسک رائٹس کا کسی کا خیال, اب بیہیویئر کو پوائنٹ آؤٹ تبھی کریں گے جب وہ کسی دوسرے کی کو مینٹلی ڈسٹرب کر رہا ہے, یا اس کی عزت پہ آنچ آ رہی ہے, یا اس کی دین خراب ہو رہا ہے, تو آپ اس بیہیویئر کو پوائنٹ آؤٹ کریں گے. کس طریقے سے کریں گے یہ آپ پر ہے کہ اس کا ایک کوئی پازیٹیو نتائج نکلے, رائٹ. آپ اپنے گھروں کے ماحول کو بہترین جانتے ہیں, مگر اس کو روکنا ضرور ہے. اور اس بات کو ازبر کر لینا کہ وکٹم جو ہوتا ہے وہ سزاوار یا قصوروار نہیں ہے. اس کی بیس پر وکٹم کو سپورٹ کرنا بہت ضروری ہے. کوئی اسٹگما اٹیچ نہیں, اگین ہم بار بار اسٹگما پہ آئیں گی کہ بس زندگی ختم ہو گئی, اب کچھ اس کی زندگی نہیں ہے, نہ یہ ذہنی طور پہ کچھ رہا بندہ, نہ جسمانی طور پہ کچھ رہا, ایسا کچھ نہیں. یہ اسٹگما ختم کریں صحیح, اور پراپر ہیلپ سیکھ کریں, پراپر ہیلپ لیں. یہ سارے اسٹگماز جو ہیں یہ پرپیٹریٹر ظالم سے جڑنے چاہیے, ایزالٹر سے جڑنے چاہیے, نہ کہ وکٹم سے. صحیح, تو ہمیں یہ ری ڈائریکٹ کرنے کی ضرورت ہے کہ یہ جو ہم
الزام دیتے ہیں یا اس سچویشن کو ڈیل کرتے ہیں، ہم کس کو قصوروار ٹھہراتے ہیں، کس کی مدد کرتے ہیں. تو اس میں دوبارہ سے میں ایڈ کرنا چاہوں گی کہ خدیجہ گائیڈنگ کاؤنسل کے ساتھ ایک پروجیکٹ جو کہ ہم نے شروع کیا لوپی کے نام سے، ہم کولیبوریشن کے ساتھ آپ کی خدمت میں آپ کی مدد کے لیے حاضر ہیں، جس میں ہم گائیڈنس اور کاؤنسلنگ کی سروسز دے رہے ہیں. تو سوشل لیول پہ ہم یہ پرووائڈ کر سکتے ہیں کہ ہم سپورٹ دیں، سوشل لیول پہ سروسز اور ریسورسز کو عام کریں اور سپورٹ کو آسان کریں. یہ سوشل لیول کی میں بات کروں گی. اچھا، اب وکٹم جس کیفیت سے گزر رہا ہوتا ہے اس کو کچھ گیٹ وے بیہیویئر اور ریسپانسز ہوتے ہیں جو کہ اس کو اس چیز سے باہر نکالنے میں آسانی پیدا کرتے ہیں یا وہ اس سچویشن میں اسٹک ہو جاتا ہے. لوکی جو کہ ایک مینٹل ہیلتھ پروجیکٹ ہے، اس کی اپروچ اس کی طرف یہ ہے کہ یہ ایک 3 فیز سائیکل ہوتی ہے انسان کی نفسیات کی یا اسٹریس لیول کی یا آپ کی سچویشن سے گزرتے ہیں جو کہ ایک ٹینشن والی ہوتی ہے تو آپ کو ڈیل کیسے کرتے ہیں. پہلے آپ سچویشن یو اسٹے ود اٹ، آپ اس میں رکتے ہیں، اس کو سوچتے ہیں، اس کو محسوس کرتے ہیں، پھر آپ اس سے فائٹ کرتے ہیں کہ نہیں یہ صحیح ہے اور یہ غلط. جتنی اچھی نالج ہے، جتنا اچھی سیلف اسٹیم ہے، جتنا اچھا سپورٹ سسٹم ہے، اتنا اچھا آپ فائٹ کریں گے. اور پھر آپ فلائٹ کرتے ہیں، مطلب اس چیز سے اپنے آپ کو باہر نکال لیتے ہیں. پھر کبھی کبھی دوبارہ اس کے آپ کو فلیش بیکس بھی آتے ہیں، لیکن آپ فائٹ اور فلائٹ کر سکتے ہیں. یہ ایک ہیلدی سائیکل ہوتی ہے. اکثر یہ ہوتا ہے کہ جب آپ اس سچویشن میں کچھ وکٹمس کے ساتھ، زیادہ تر وکٹمس کا ہماری سوسائٹی میں ہوتا ہے کہ جب وہ اسٹے کرتے ہیں اس بارے میں سوچتے ہیں کیونکہ وہ سپورٹ نہیں ہوتا، نیگیٹو امپریشنز آ رہے ہوتے ہیں، وہ ہی جج ہو رہے ہوتے ہیں، تو وہ فائٹ نہیں کر سکتے ہیں. سپورٹ ہی نہیں ہوتا ان کے اندر، وہ کیفیت ہی نہیں ہوتی، وہ صلاحیت ہی کی ہمت ہی نہیں ہوتی کہ وہ انرجی ہی نہیں ہوتی، اور وہ اس فیز میں فائٹ میں فریز ہو جاتے، خاموش یا اس کو بلاک آؤٹ کر دیتے ہیں اور وہ اس چیز سے اپنے آپ کو باہر نکال دیتے ہیں، ڈیفنسز کھڑے کر دیتے ہیں. کچھ ہوا نہیں تھا، جو ہوا تھا وہ حادثات کے بہت ڈیٹیل سے بول جاتے ہیں، رائٹ؟ کیونکہ آپ اپنے آپ کو بلیم ورڈی سمجھتے ہیں اس پہ، اور آپ کو یہ آپ نے زندگی گزارنی ہوتی ہے تو آپ اپنے آپ کو وکٹم اور مظلوم اور ظلم اور گلٹی ہر اعتبار میں جب ہوتے ہیں تو آپ فگر آؤٹ نہیں کر سکتے کہ ویئر ڈو آئی اسٹینڈ، آخر ہوا کیا، آخر خود کرنا کیا. آپ ڈیفینسز کھڑے کرتے ہیں اور آگے نکل جاتے ہیں. مگر اس طرح سے ہوتا یہ ہے، ڈیفینسز اس وقت آپ کے لیے ہیلدی ہوتے ہیں کہ آپ اس کیفیت سے باہر نکل سکے اور نارمل زندگی میں آ سکے، مگر وہ ڈیفینسز آن موڈ میں رہ جاتے ہیں. اب وہ آن موڈ میں جب رہتے ہیں تو وہ ہمیشہ کوئی بھی ایسا ہلکا پھلکا واقع بھی ہوگا تو آپ بہت ٹریگر کریں گے، آپ بہت ریئیکٹ کریں گے. وہ ڈیفینسز آن موڈ میں رہ جاتے ہیں کیونکہ آپ کی اگلی زندگی میں بہت اثر انداز کرتے ہیں، وہ آپ کی اگلی زندگی ڈسٹرب کرتے ہیں. ان کو ایڈریس کرنا بہت ضروری ہے. اور کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں جو کہ اس فیز میں اسٹک ہو جاتے ہیں، ان کو ایک ایک چیز یاد ہوتی ہے اور وہ اسی میں فریز ہو جاتے ہیں، وہ اس میں اسٹک ہیں، they don't know how to get out of it. بلیم ہے، گلٹ ہے، شیم ہے، وکٹمائزیشن ہے، اتنی مکس فیلنگس ہوتی ہیں، you don't know what to do about it. تو ان تینوں کیفیت میں اگین سپورٹ ہوگا آپ کا اپنے گھر سے، اپنی ماں سے، اپنی بہن سے، تو آپ اس کو اچھے طریقے سے آپ اس کو فائٹ اور فلائٹ کر کے ایک ہیلدی سائیکل میں لا سکتے ہیں. اس سائیکل کو جو ہم نے دیکھا ہے ضرور ریفلیکٹ کریں اور دیکھیں کہ آپ کہاں پہ فٹ ان ہوتے ہیں، ایز اے وکٹم یا ایز اے سپورٹر یا ایز اے ڈیفینڈر. کسی ایک حیثیت میں تو ہمارے لیے اگر اس میں بھی خدشہ ہے کہ نہیں شاید میں کسی میں بھی نہیں آتی،
So let's talk further about it. آج کل ریپنگ ٹیکنالوجی میں آ گئی ہے، سائبر ریپنگ. صحیح. تو زنا میں جو حدیث آتی ہے، زنا آنکھوں سے بھی ہے. اگین زنا اور ریپ میں تھوڑا سا فرق ہے. زنا بائی چوائس ہوتا ہے اور اسی کی ایک ایکسٹینشن بہت سے اسکالرس اس کو لیتے ہیں. ریپ میں چوائس نہیں ہوتی. So cyber raping is very common these days. So are you a victim or defender, or you are supporting the people who have been victimized? Reflect on your behaviors once again. ان وقتوں کے بارے میں سوچیں کہ کبھی کوئی ابیوز آپ کے ساتھ ہوا ہے کہ آپ کے سامنے کسی کے ساتھ ہوا، آپ موجود تھے، آپ نے اس وقت کیا کیا. اور اگر آپ کو تھوڑا سا سپورٹ حاصل ہوتا یا اویئرنیس ہوتی تو کیا آپ کر سکتے تھے اس ٹائم پہ. اس کے ساتھ میں آپ کی اجازت چاہوں گی. وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین. دعاؤں میں یاد رکھیں، اور کسی بھی طرح کی مدد، کسی بھی طرح کی سپورٹ یا سروس چاہیے تو ضرور آپ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.